متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وزلزلوا، ہلا دیے گئے، ہلا دیے گئے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ذمہ داران مسجد و مدرسہ، اساتذہ اکرام، حاضرین مسجد، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، امت مسلمہ کی اسلامی ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا اور اس لائق بنایا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، اس کی حمد بیان کر سکیں، ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے کہہ سکیں۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، کبریائی، اے اللہ تیرے لیے ہی لائق و سزاوار ہے۔ تجھی سے ہم مانگتے ہیں، تجھی سے لو لگاتے ہیں، ہر قسم کی فریاد تیرے ہی آگے رکھتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اس دنیا سے اٹھا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھا، اور جب آخرت میں اکٹھا فرما تو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جمع فرما۔ پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کی ابتدا یوں کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف آمنا یعنی ہم ایمان لائے کہہ دیں اور انہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اسی طرح کی ایک اور آیت میں فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی یہ آیت میں فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تمہارے پاس پچھلے لوگوں کی مثالیں واضح طور پر آئی ہیں۔ مستہم البأساء والضراء، انہیں تکلیفیں آئیں، قحط سالی آئی، جانی جسمانی تکلیفیں انہیں دی گئی، ہر قسم کی دشمنی کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ اتنا ہی نہیں، وزلزلوا، ہلا دیے گئے، ہلا دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ رسول خود، پیغمبر خود اور ان کے ماننے والے کہنے لگے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور بہت جلد آئے گی۔ محترم سامعین، قرآن مجید میں اللہ نے آزمائش والی باتیں بے شمار جگہ پر کہا ہے۔ بعض جگہ اللہ نے آزمائش کو موت کے ساتھ ملایا، کل نفس ذائقۃ الموت
وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہمیں تمہیں شر اور خیر دونوں کی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ انسان کو جب موت آتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں، اس کا پتہ مجھے اور آپ کو کیا ہے؟ بس اتنا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے سکرات سے پناہ مانگی ہے، پناہ مانگی۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی روح قبض ہونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، بخار میں تپ رہے تھے۔ ایک صحن میں پانی رکھا تھا، کبھی اپنے چہرے پر ملتے تو کبھی آپ کی دختر نیک اختر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہیں گیا۔ بیٹی کا کلیجہ پھٹ پڑا یہ بات دیکھ کر کہ اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی یہ تکلیف ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہی، دو باتیں ان سے کہی جس سے ایک بات پر وہ خوش ہو گئی۔ ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد تم جلد مجھے آ ملوگی۔ کیا بات کہی؟ میرے بعد تم جلد مجھے آ ملوگی۔ اگر آج کو یہ کہہ دے کسی سے کہ تم جلد مر جاؤ گی، جلد تم آ جاؤ گی، جلد تمہارا انتقال ہو جائے گا، واویلا کھڑا کر دے گی، مصیبت۔ کیونکہ ہمیں اللہ سے ملاقات کی خواہش نہیں ہے، نہیں ہے ہمیں خواہش اللہ سے ملاقات کی۔ ہم اپنے گناہوں تلے دبے ہوئے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کب موت آ جائے اور ہم گناہ میں پھنس جائیں۔ لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے خوش ہو گئی کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملنا ہے۔ اس حدیث سے میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو حالات ملک کے ہیں، گناگوں حالات جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے آزادی ہوئی ہے اس سے لے کر آج تک ملک کے حالات اونچ نیچ ہوتے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک مہینہ پہلے ایک بزرگ سے میرے ملاقات ہوئی جن کی عمر 90 سال سے کچھ زیادہ ہے، 92 93 سال ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد محترم فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے لیے جب مجھے بھیجتے تھے تو کہتے کہ بیٹا اگر غیر مسلموں سے خطرہ لاحق ہو اس اندھیرے میں تو فلاں جگہ مسلمان کا گھر ہے، فلاں جگہ کا مسلمان کا گھر ہے، وہاں تم چلے جانا۔ 50-60 سال پہلے کی بات ہے۔ آج آپ تو اسٹریٹ لائٹ لگے ہوئے ہیں، راستے سارے چمک رہے ہیں، مسجدیں چمک رہی ہیں۔ چراغ ہوتے تھے مسجدوں میں، چراغ ہوتے تھے، جس دن تیل ختم ہو جاتا چراغ بجھ جاتا۔ مسجدوں میں چراغ جلنے سے پہلے مسجد میں مصلی آیا کرتے تھے۔ آج مسجد کی چاروں طرف لائٹیں جلتی ہیں لیکن مصلی فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے، نہیں آتے مصلی فجر کی نماز میں۔ جمعہ میں مسجد پوری بھر جاتی ہے، متولی صاحب نے مجھے بتایا، بڑی خوشی ہوئی۔ کبھی فجر میں بھی بھر جاتی ہے، فجر میں بھی کبھی بھر جاتی ہے۔ کہیں گے مجھے ہاں، رمضان کے شروع کے 2 دن بھر جاتی ہے، رمضان کے شروع 2 دن بھر جاتی ہے، اور رمضان کے تیسرے چوتھے دن آپ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ابلتے ہوئے کیڑے کچھ دنوں کے لیے بن جاتے ہیں نمازی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ سے انسان کے لیے آزمائش ہے۔ انسان کسی بھی مرحلے میں خوش نہیں ہے، شادی سے پہلے بھی خوش نہیں، شادی کے بعد بھی خوش نہیں، بچہ ہے تو خوش نہیں، بڑا ہو جائے تو خوش نہیں ہے، جوان ہو تو خوش نہیں ہے، بزرگ ہو جائے تو خوش نہیں ہے، ڈاکٹر بے چین ہے، بیمار بے چین ہے، مالدار بے چین ہے، غریب بے چین ہے، ہر شخص بے چین ہے، ہر شخص بے چین ہے۔ لیکن آپ پہ ویسی آزمائش نہیں آئی جیسے کہ پچھلے والوں پر آزمائش آئی۔ پڑھیے سورہ مائدہ کی آیتیں، پڑھیے سورہ مائدہ کی آیتیں۔ پچھلے
پچھلے لوگوں نے مومنوں کو اتنا آزمایا کہ نبیوں کو آرے سے چیر دیا، نبیوں کو آرے سے چیر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمان ہو اگر آزمائش ضرور آئے گی، مسلمان ہو اگر آزمائش آئے گی، اگر آزمائش نہ آئی تو تم اپنے اسلام پہ غور کرنا، کیونکہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد الناس بلاء، سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کو ملتی ہے، اس کے بعد جو جتنا ایمان والا ہوتا ہے اسے اتنی آزمائش ملتی ہے، لیکن آزمائش پر کھرا اترنے والا یہی مومن ٹھہرتا ہے، یہی مومن ٹھہرتا ہے، حتیٰ کہ قیامت سے پہلے بھی آزمائشیں آئیں گی، آسمان سے دھواں نکلے گا، چاروں طرف بھر جائے گا، مومن کو تکلیف نہ ہوگی، مومن کو تکلیف نہ ہوگی، ایک طرف سے نکلے گا تو دوسری طرف سے داخل ہوگا تو ایک طرف سے نکل جائے گا، لیکن کافر گھٹن سی محسوس کرنے لگے گا۔ آزمائش ہر لمحے میں ہے، ہر لمحے میں آزمائش ہے، لیکن وہ آزمائشیں نہیں آئی جو پہلے لوگوں کو آئی تھی، پہلے لوگوں کو آئی تھی۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ نبیوں میں میرے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آزمائش ذکر کروں، ایک آزمائش ذکر کروں میں؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچے تھے، 4 لڑکیاں 3 لڑکے، 7 بچے تھے، 4 لڑکیاں 3 لڑکے، جن میں سے 6 آپ کی زندگی میں وفات پا گئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے، جن میں سے 6 آپ کے سامنے وفات پا گئے۔ ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے بعد فوراً مجھ سے آ کر ملنے والی ہو۔ جس شخص کے سارے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے چلے جائیں، کیا اس سے بڑھ کر کوئی آزمائش ہے؟ کہتے ہو موب لنچنگ ہو رہی ہے، لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں پیر کاٹا جا رہا ہے، کہیں انگلی کاٹی جا رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مسلمان ہیں، بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر؟ بھروسہ ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے بھروسہ آپ کو اللہ کی ذات پر، کیونکہ اللہ نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر ایمان کا سرتاج اپنے اوپر رکھو گے، ایمان اگر تمہارے پاس ہے تو سربلند ہوگے۔ ہوتا اکثر یہ ہے، دیکھیں بھائی، جو ہو رہا ہے ماحول، جو سنتے ہیں آپ، جو سنتے ہیں، اس بارے میں بات کروں گا، لیکن جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، آپ یہ یاد رکھیے کہ ہر وقت جب بھی آپ کے سامنے مشکل آتی ہے، کہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ جواب صحیح سے نہیں دیتے، یا سامنے والے کے مقابلے میں آپ کی زبان غلط چل جاتی ہے، یا آپ بزدل ٹھہرتے ہیں، یا اس کا جواب صحیح سے نہیں دیتے، یا اس کو خود للکارتے ہیں، یا کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے تصادم ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان اپنے پڑوسیوں سے، اپنے غیر اسلامی بھائیوں سے وہ رشتہ داری جوڑیں جو ایک پڑوسی کی رشتہ داری ہوتی ہے، ایک ہمسر کی رشتہ داری ہوتی ہے، یعنی اپنی عیدوں میں ہم ان کے ہاں تحفے تحائف بھیجیں، اپنی عیدوں میں تحفے تحائف بھیجیں۔ میں ایک بات بتاؤں، صبح ہم نکلتے ہیں فجر پڑھ کے، پڑوسی ہمارا ڈیوٹی کے لیے نکلتا ہے، کبھی کوئی بھائی اس سے گڈ مارننگ کہتا ہے؟ کہتا ہے؟ عزت چلی جاتی ہے اس کی اگر کہہ دے تو۔ ہم اپنے اسلام کا کردار کب پیش کریں گے؟ ہم اپنی پہچان کردار سے کب بنائیں گے؟ جبکہ ہم سالوں گزر جاتے ہیں، 20 سال 25 سال گزر جاتے ہیں، لیکن اسلام کا کردار کبھی ہم اپنے پڑوسی کے سامنے نہیں رکھتے۔ جو حالات بنے ہیں، ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی ہماری جانب سے بھی ہے، ان کوتاہیوں پہ غور کریں۔ ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ واویلا مچائیں، روڈ پر آئیں، یا پھر کورٹ میں جا کر وفاداری کی بھیک مانگیں،
یا ان سیاست کی وفاداریوں پہ امید رکھیں یا کچھ اور کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے کردار کو پہچانیں، اپنے اسلام کو روشناس کروائیں، اپنے اندر اسلامی زندگی پیدا کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلو گے اللہ تمہاری حالت نہیں بدلے گا۔ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو، آؤ مسجدوں میں للکارو، پکارو اللہ کو، گڑ گڑاؤ، مانگو اللہ سے، وہ اللہ ضرور سنے گا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تہجد کے وقت میں ہر دن اللہ صدا لگاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہر رات اللہ آخری پہر میں آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے مجھے پکارنے والا میں اس کی پکار کو سنوں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا جس کی معافی میں دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں سب سے زیادہ خواب خرگوش میں انسان سوتا ہے۔ میں تو تہجد کی بات کر رہا ہوں، ہم فجر کی نماز میں ہی نہیں آتے۔ فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ اپنی پہچان اپنے کردار سے بنائیں، اپنے اسلام سے بنائیں اور یاد رکھیں کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے۔ بس چاہیے کہ اپنے آپ کو بدل کر دیکھو۔ محترم سامعین، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو آزمائش ہے، جو حالات بنے ہوئے ہیں، ایسے حالات میں اگر آپ دیکھیں کہ سابقین اولین میں جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں، ہم سے بڑھ کر انہیں آزمائش ملی ہے، ہم سے بڑھ کر انہیں آزمائش ملی ہے۔ آپ لنچنگ کی بات کرتے ہو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد کر لو، ساری لنچنگ بھول جاؤ گے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں مسلمان ہونے والی پہلی عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ اس وقت سارا، اب جو حرم مسجد نبوی مسجد حرام بنا ہوا ہے وہی سارا مکہ تھا، صفا مروہ بھی باہر تھا، لیکن اب حدود حرم یعنی مسجد حرام کے حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ اس چلچلاتی دھوپ میں 48، 52، 54 ڈگری دھوپ میں ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 پیر 2 اونٹنیوں پر باندھ دیا، 2 پیر 2 اونٹنیوں پہ باندھ دیا، ایک کو مشرق کی جانب دوسرے کو مغرب کی جانب، اور کہنے لگا کہہ دو کہ معبود 2 ہیں، اللہ 2 ہیں، تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عورت ہے، بس ایمان پختہ ہے، ایمان پختہ ہے، یقین ہے اللہ پر، مر جاؤں گی تو جنت چلی جاؤں گی، سر پہ کفن باندھا ہے، ڈر نہیں ہے کسی انسان کا، ڈر صرف اللہ کا ہے۔ ابو جہل نے کڑی آزمائش میں چلچلاتی دھوپ میں پوچھا کہ سمیہ کہہ دو کہ اللہ 2 ہیں، کہہ دو کہ اللہ 2 ہیں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، معبود برحق ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اللہ کا کوئی ساجھیدار نہیں۔ یہ بات مشرک کو برداشت نہ ہوئی، ابو جہل نے نیزہ اٹھایا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں مار دیا، جس سے ان کے 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی عورت، ہماری اسلامی ماں اور بہن 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی، لیکن انہوں نے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ کیا آپ کی آزمائش اس سے بڑھ کر ہے؟ کیا آپ کی آزمائش اس سے بڑھ کر ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا کر رکھا گیا، روزانہ تکلیف دی جاتی، ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ جاہل نے کہا کہ ایک بار کہہ دے اے خباب رضی اللہ عنہ وارضاہ، ایک بار کہہ دے کہ محمد کا کفر میں کرتا ہوں، محمد کی نبوت پر میں ایمان نہیں لاتا، کفر کرتا ہوں، ایک بار کہہ دے میں تجھے چھوڑ دوں گا، آزادی مل جائے گی۔ آزادی کے لیے صرف ایک جملہ کہنا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہوں،
سنتے ہیں جواب کیا تھا؟ جواب یوں تھا ایک مرد مومن کا، کہا انہوں نے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اللہ تجھے ابھی مار دے، دوبارہ زندگی دے دے، پھر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کروں گا، کفر نہیں کروں گا۔ اور کہا اللہ کی قسم مجھے گوارا بھی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ کیسا ایمان تھا، یہ کیسا ایمان تھا۔ محترم ساتھیو، اگر ایمان پختہ ہو، بھروسہ ہو اللہ پر، ہر آزمائش آسان ہے، ہر آزمائش آسان ہے۔ فرمان ہے اللہ کا، ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف مسلمان ہونے سے کافی ہے؟ اللہ تم میں پرکھے گا نہیں کہ تم میں کون مجاہد ہے، کون مومن ہے اور کون ناشکرا ہے، کون منافق ہے۔ پرکھ ہوگی، آزمائش آئے گی، ضرور آزمایا جائے گا۔ صرف مومن مومن کہنے سے مومن نہیں ہو جاتے۔ اگر اس طرح مومن ہو جاتے تو فرعون سب سے بڑا مومن کہلاتا۔ کیوں؟ سورہ یونس کی آیتیں پڑھیے، جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں تو ایمان لایا، میں ایمان لایا۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اب تم کہتے ہو کہ مومن ہو گئے، اس سے پہلے تو تم نافرمان تھے۔ آمنا، مومن مومن کہنے سے مومن نہیں ہوتے جب تک کہ اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں ایمان کو رچا دو، بسا لو، بسا لو۔ دل بھی مومن، زبان بھی مومن، کردار بھی مومن، اخلاق بھی مومن، ہر چیز مومن ہو۔ میں اپنے نوجوان بچوں سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کی کالج میں، آپ کے کام کی جگہ پر، کیا کبھی آپ نے اپنی پہچان ایک مسلمان کے نام سے بنائی؟ آپ نے؟ شرماتے ہو آپ، تم شرماتے ہو اپنی پہچان ایک مسلمان بتانے سے۔ کالج میں جانے سے پہلے اپنی داڑھی مونڈتے ہو، کام کو جانے سے پہلے تم شیو کرتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس وہ ٹھوس کردار نہیں، وہ پختہ کردار نہیں جس کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ۔ بلکہ ہمارے نوجوان بچوں کی پہچان یوں ہوتی ہے کہ جب راتیں ہم جاگتے ہیں تو ویلنگ کرتے ہوئے باہر نظر آتے ہیں، ہمارے بچے ویلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماں باپ اسکول میں بچے کو اس سائیکل دلاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا تو صحیح چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا ہے، کس دوست کے ساتھ تو کہاں گیا تھا۔ بچہ گلیوں میں ہی ویلنگ کرتا ہے سائیکل لے کر کے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ بیٹا کرتب کر رہا ہے، بیٹا کرتب کر رہا ہے۔ جس دن سر پھٹ جاتا ہے اس دن سارے کرتب نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ بیٹا بال کی کٹنگ کرا کر چلا آتا ہے، جھوپڑا بنا ہوا ہے اوپر جھوپڑا، ماں کہتی ہے واہ بیٹا، گلی میں کسی نے اتنی اچھی کٹنگ نہیں کروائی، میرا بیٹا تو آج پورا بندر لگ رہا ہے۔ کبھی ماں نہیں کہتی۔ باپ پیسہ دیتا یہ نہیں پوچھتا کہ یہودیوں والی کٹنگ تو نے کیوں کروائی۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کو خود نہیں پتا کہ یہ حرام ہے، نہیں پتا کہ انہیں یہ حرام ہے۔ ابو داؤد کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع کیا۔ قزع کیا ہے؟ کہ انسان بعض سر کے بال مونڈے اور بعض سر کے بال چھوڑ دے۔ آپ جانتے ہیں ہم انڈیا میں رہتے ہیں، اگر پورا سر مونڈ کر پیچھے چوٹی چھوڑ دی جائے تو برا محسوس کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آج اس کی نئی شکل ہے، اللہ معاف کرے، جنگلی وہ جانور ہوتا ہے نا گندا، اس کی شکل بنا کر چلے آتے ہیں اور شان سے گھومتا ایسے ہے گویا کہ اس نے بہت بڑی شان کر لی ہے۔ اعوذ باللہ۔ جب برائی برائی نہ سمجھی جائے، جب بے حیائی بے حیائی نہ سمجھی جائے تو اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے۔ اپنی پہچان اپنے اسلام سے بناؤ،
اپنے ایمان سے بناؤ، اپنے کردار سے بناؤ. لوگ کہیں کہ یہ مسلمان لڑکا ہے، اس کی امانت داری پر لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ہے، دھوکہ نہیں دیتا، یہ مسلمان ہے، اپنی زبان نہیں بدلتا، یہ مسلمان ہے، کبھی کسی کے ساتھ غداری نہیں کرتا. اپنی پہچان اپنے اسلام سے بنائیں. موجودہ حالات یہ جو بنے ہیں یہ انسان کو اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں، اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں. سب سے پہلی چیز دعاؤں سے سہارا لیں، دعاؤں کا سہارا لیں. ہم اپنی امت اسلامیہ کے لیے کبھی دعا نہیں کرتے. ارے ہم اتنے بخیل اور نکمے ہیں، اپنے لیے ہی دعا نہیں کرتے. نماز ہوئی کہ یوں بھاگ جاتے ہیں اور دعا کے لیے سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے بعد یا مسجد میں جاؤ تو وقت ہے. مصیبت پڑی تو چلے آتے ہیں، مصیبت پڑی تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مجبور یہی ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. جب بیماری آتی ہے، تکلیف لگتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو. مسند احمد کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھو، مصیبت پہ اللہ آپ کو یاد رکھے گا، تندرستی میں اللہ آپ کو یاد رکھے گا. خوشحالی آتی ہے انسان یاد نہیں کرتا اللہ کو. کتنے مالدار ہیں جو اپنے مال میں اللہ کا حق ادا کرتے ہیں. تو عموماً موجودہ حالات جو بنے ہیں ان سے نکلنے کے راستے کیا ہیں، حل کیا ہے؟ حالات تو ہم نے سنے ہیں. سب سے پہلا حل میں نے کہا کہ دعاؤں کا سہارا لیجیے، دعاؤں کا سہارا لیجیے. ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کیا ہے، آپ بھی دعا کیجیے. رات میں اٹھیے، گڑ گڑائیے، مانگیے اللہ سے، مانگیے اللہ سے، دعا کیجیے کہ اے پروردگارا ہمارے ان حالات کو سدھار دے، اے اللہ ہمارے ان حالات کو سدھار دے، ہم پہ رحم فرما، ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ، اور کچھ بے وقوفوں کی کارکردگی کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ. سب سے پہلی چیز ہے دعاؤں کا سہارا لیجیے. دوسری بات کہ ان مصیبتوں سے نکلنے کا سب سے اہم حل یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں، کسی بھی میدان میں پیچھے نہ رہنے دیں. ان میں سب سے پہلی تعلیم اپنے بچوں کا عقیدہ مضبوط کریں، دینی تعلیم انہیں دیجیے، انہیں بتائیے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. اسلام پہ انگلیاں اٹھتی ہیں لیکن آپ کا بچہ بتا نہیں سکتا کہ کس بات پر انگلی اٹھی ہے، کس بات پر انگلی اٹھی ہے. اسلام پر انگلیاں اٹھتی ہیں، جملے کسے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس میں غلطی کہاں ہے اور ہمیں کہاں غلط کہا جا رہا ہے. کیوں کہ حضرت گوگل جو ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں، فوراً گوگل کھول کر دیکھتے ہیں کہ بھئی غلطی کہاں ہے، اور اس کے بعد اس کو فارورڈ کرتے ہیں کہ دیکھو وہ ویڈیو جو نکلی ہے اس کی بات یہ ہے. اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیے، اسلام سکھائیے، دین سکھائیے. میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوان بچوں، تم میں سے کتنوں کو غسل کا طریقہ آتا ہے؟ غسل واجب کا طریقہ کتنوں کو آتا ہے؟ میرے بزرگوں، اسلامی بھائیوں، کتنوں کو سورہ فاتحہ صحیح آتی ہے؟ کتنوں کو سورہ فاتحہ صحیح پڑھنی آتی ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں اہل حدیث بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. کیا سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح آتا ہے؟ مجھے پڑھنا صحیح آتا ہے. کبھی امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کہا کہ میری سورہ فاتحہ درست کر دیجئے؟ کبھی کہا آپ نے؟ شرم آتی ہے، شرم آتی ہے. آج ہی اگر بیوی کہہ دے کہ 10,000 روپے لے کر آ جاؤ، میں اپنے اماں کے گھر چلی جاؤں گی، کسی بھی کہاں جا کے ہاتھ پھیلا دے گا، کسی کے بھی ہاں آگے ہاتھ پھیلا دے گا کہ مجھے قرض دے دو ورنہ میرا گھر بگڑ جائے گا. لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ میری سورہ فاتحہ بگڑتی ہے، میری نماز ہی بگڑتی ہے، میری سورہ فاتحہ سیدھی کر دو. پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سورہ فاتحہ نہیں ہے.
ضاد کیسے بولنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے آپ کو نہیں آتا، صاد صراط الذین کیسے پڑھنا چاہیے آپ کو نہیں آتا، عین کیسے نکالنا چاہیے آپ کو نہیں آتا، کس خوش فہمی میں ہے کہ آپ کی نماز صحیح ہے؟ آئیے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں سعودیہ کے ایک عالم کا. ماشاءاللہ کافی سالوں سے وہ دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے، مسجد کی امامت کرتے تھے، 40 سال سے زائد ان کی مسجد کی امامت کو ہو گئے. ایک دن کسی نے ان کے اندر احساس جگایا کہ کتنے بزرگ ایسے ہیں جن کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی. شرمانے کی بات نہیں ہے، جس کو نہیں آتا سیکھ لیں، نہیں سیکھو گے نمازیں برباد ہیں. ویسے ہی 5 میں 2 ڈنکی 3 ڈنکی مارتا ہے وہ بھی چلی جائے گی، سیکھ لو سورہ فاتحہ. تو انہوں نے کسی نے بات ڈالی کہ بزرگوں میں سے کتنوں کو سورہ فاتحہ نہیں آتی. سب سے پہلے ان کا خیال اپنی ماں کی طرف گیا، میری ماں کی سورہ فاتحہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. گئے انہوں نے کہا اماں سورہ فاتحہ مجھے پڑھ کر سناؤ. کہا بیٹا مجھ سے سورہ فاتحہ پوچھ رہے تو؟ کہا کہ نہیں اماں میں سننا چاہتا ہوں آپ سے سورہ فاتحہ. تو 2 آیتیں پڑھی، سورہ فاتحہ ان کا ختم ہو گیا. قسم کھائی کہ میں لوگوں کو اس وقت تک نہیں سکھاؤں گا جب تک کہ میں اپنی اماں کو نہیں سکھاؤں گا. انہوں نے تجوید کے ساتھ سورہ فاتحہ پوری انہیں سکھائی. اس کے بعد دین سیکھنا شروع کیا ان کی ماں نے. بعض مرتبہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمارے چراغ تلے ہی اندھیرا ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا. ہم اپنے بچوں کو تو بھیج رہے ہیں لیکن ہمارے اندر ہی کئی چیزیں نہیں ہیں. وضو کا طریقہ ہمیں صحیح نہیں معلوم، جب سجدے سے اٹھنا ہے کھڑے ہونا ہے طریقہ ہمیں نہیں معلوم، کیسے اٹھنا چاہیے، انگلیاں کیسے ہونی چاہیے ہمیں نہیں پتا. ہماری پہچان، سلفیوں کی پہچان ہماری نماز سے ہوا کرتی تھی، ہماری نماز سے ہوا کرتی تھی کہ کھڑے ہوتے ہیں تو کھمبے کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، حرکت نہیں کرتے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اطمینان کی نماز پڑھتے ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ، یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ، دیگر اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ جب انہوں نے انڈیا میں آ کر جامعہ سلفیہ بنارس میں اہل حدیثوں کی نماز دیکھی تو جا کر وہاں کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنی ہو تو انڈیا میں جا کر وہاں دیکھ لو، وہاں جا کر دیکھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہے. اگر امام صاحب 12 منٹ نماز پڑھا دیے تو ان کی تو خیر نہیں، ان کی تو خیر نہیں. وہ شخص جو کبھی فجر کی نماز کو نہیں آتا، ایک دن آ گیا، پتہ نہیں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہوگا، بیوی نے لات مارا چلا آیا، اب اس دن امام صاحب 2 منٹ دیر سے آئے. انسان ہے، شادی شدہ ہے، ضرورتیں نہیں ہیں اس کی، نہیں ہے ضرورتیں اس کی، یعنی وہ فرشتہ ہے بٹن کے ساتھ حاضر ہو جائے. 2 منٹ دیر سے آئے، کہتا ہے کیا اتنی بڑی تنخواہ دیتے ہیں ان کو، نماز کے لیے تو ٹائم پہ نہیں آتے. ایک ہی دن فجر پہ آیا ہے اور اس دن امام صاحب پہ سیدھے نہیں ہوتا. ایسے ہوتا ہے. مسجد کے ذمہ داروں کو پتہ ہے، علماء ان چیزوں کو جھیلتے ہیں. محترم سامعین، ہر چیز کے لیے آواز اٹھانا یہ ضروری نہیں ہے. بدلاؤ لے کر آئیے اپنے اندر. ہر چیز کے آگے واویلا مچانا یہ حل نہیں ہے. اپنے کردار سے اپنی پہچان بنائیے، اسلامی اقدار کو اپنائیے، اسلامی تعلیم کو اپنے اندر لائیے، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سکھائیے، عقیدہ پختہ کیجیے. ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہے، عصری تعلیم ہے، اس میں بھی پیچھے نہ رہیں. ہمارے بچے بھی ڈاکٹر بنے، ہمارے بچے بھی انجینئر بنے، ہمارے بچے بھی میڈیا میں جائیں، ہمارے بچے بھی پروفیسر بنے، ہمارے بچے بھی ہر جگہ ہوں، حتیٰ کہ ہمارے بچے سیاست میں بھی جائیں سیاست میں ضروری ہے تاکہ اپنے قوم کی حفاظت ہو. ہر جگہ ہماری قدر ہو، ہمیں قدر سے دیکھا جائے. ضروری ہے کہ چند لوگ ڈاکٹر بنے تو چند لوگ سیاستدان بھی بنے. ضروری ہے اس بات کی کہ بیدار ہو جائیں. ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں آپ کے شہسوار ہوں، وکیل ہوں، آپ کے پتہ ہو کہ قانون کیا ہے،
دستور ہند کیا ہے، آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے رائٹس کیا ہیں، آپ کو کیسے جینا ہے یہ بتائیں، ہونا چاہیے، یہ بیداری بھی آپ کے اندر آنی چاہیے۔ نمبر 3، ان ماحول میں، ان حالات میں ضروری ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں، دعوت اسلامی کو عام کریں، اسلام کی دعوت کو پھیلائیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، جب بھی اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی ابھرا ہے۔ اسلام کی فطرت میں جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، علامہ اقبال نے کہا۔ تو اسلام کی دعوت کو عام کریں، دعوت اسلامی بتائیں کہ اسلام ہمارا کیا ہے۔ کب بتائیں گے؟ جب ہمیں خود نہیں پتا ہے، جب ہمیں خود نہیں پتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کو عام کریں، یہ باور کرائیں سامنے والے کو، یہ بتائیں کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ ہماری مثال اس شخص کی مثال ہے جس گھر میں آگ لگ گئی، اس گھر سے لوگوں کو بچا کر ریسکیو کر کے لے کر آتا ہے۔ میں ویسی تڑپ رکھتا ہوں، میری مثال، میں تمہیں اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے جسے ہم آخرت کی زندگی ہے، جس کی آخرت کی زندگی ہم کہتے ہیں، اس زندگی میں جنت بھی جہنم بھی ملے گی، اس جہنم کی آگ سے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہیں ریسکیو کرنا چاہتا ہوں، بچانا چاہتا ہوں۔ تمہارے لیے میرے پاس جذبات ہیں، تمہارے لیے ہمدردی ہے، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ آپ یہ باور کروائیں، تصور دلائیں۔ آپ یہ کیوں تصور دلاتے ہیں کہ میرا مذہب الگ تمہارا مذہب الگ؟ آپ یہ تصور کیوں دلاتے ہیں کہ میں تمہارا دشمن ہوں، میں تمہارا مد مقابل ہوں؟ جہاں کی بات ہوئی فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ نہیں، آپ یہ تصور دلائیے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں اگر تم مانو نہ مانو کوئی بات نہیں، تم نہیں مانو گے، میں زبردستی نہیں کرتا، کیونکہ میرا دین زبردستی نہیں کرتا۔ آپ بتائیے، اسلامی تعلیمات کو عام کیجیے، اسلامی تعلیمات کو عام کیجیے۔ نمبر 4، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتحاد پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں۔ اتحاد و اتفاق کی بڑی کمی ہے، ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر گروہ میں، ہر جگہ اتحاد و اتفاق کی کمی ہے۔ وہی اگر مال کا معاملہ آ جائے تو سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن دین کا معاملہ آ جائے تو ہم اکٹھے نہیں ہوتے۔ فلاں ہے، فلاں فلانی ہے، فلاں فلانی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدے میں سمجھوتا نہ ہو، لیکن جو صاحب عقیدہ ہو وہ اتحاد کرے، اتفاق سے کام لے، آپسی خلش کو دور کریں، دلوں کی رنجشوں کو اٹھا کر پھینکیں۔ اللہ کی قسم، جس دن مر جاؤ گے اس دن جنازہ اٹھاتے ہوئے کوئی یہ نہیں بولے گا کہ میرا یہ دشمن تھا، میرا یہ دوست تھا، میرا یہ فلاں تھا، کیونکہ اس دن صرف جسم رہ جائے گا، روح نہیں رہے گی، پہچان صرف جنازے سے ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، اتحاد کی ضرورت ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے گھر کے باہر ہو، چاہے مسجد کے اندر ہو، چاہے محلے کے اندر ہو، چاہے شہر میں ہو، چاہے دیہات میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے ساری دنیا میں ہو۔ اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد پیدا کریں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین۔ ایک ہو جائیں، اسلامی تعلیمات کو اوپر رکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہو جائیں تو کوئی بھی دشمن آپ کے سامنے دشمن نہیں رہے گا، سب آپ کے سامنے دوستی کا ہاتھ پھیلائیں گے، نمبر 5، جو آج کل ویڈیو پھیلتی ہیں، اکثر اس میں میڈیا یا دشمنوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان ویڈیوز کے ذریعے مسلمانوں میں خوف پھیلایا جائے، دہشت پھیلائی جائے، اور ہم مسلمان جب کوئی نئی کلپ آتی ہے
یہ نہیں سوچتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، فوراً 100 گروپ میں فارورڈ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے بھیجا ہے، شان کرتے ہیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی خبر تمہارے پاس آئے کسی فاسق بدکار سے، بد ایمان سے، تو چھان بین کر لو کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ حقیقی شرمندگی اس وقت اٹھانی پڑے گی جب کل قیامت کے دن تمہاری نیکیاں اٹھا کر سب کو بانٹ دی جائیں گی، مفلس کہلاؤ گے، لاچار کہلاؤ گے۔ اس لیے جب بھی کوئی خبر آتی ہے، کمال اس میں نہیں کہ اس کو فارورڈ کر رہا ہوں، کمال اس میں ہے کہ غلط ہے تو اس کو آگے نہ بھیجوں، کیونکہ جو غلطی مجھ تک ہے وہ آگے تک نہ جائے۔ راستے میں چل رہے ہو، بڑی سی کانچ پڑی ہے، آپ کے ٹائر کو لگ گئی، بائک کے ٹائر کو لگ گئی، ٹائر خراب ہو گیا، آپ ٹائر سے اس کانچ کو نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھینکتے ہیں یا درمیان میں گاڑ کے بڑے سے رکھتے ہیں، میرا پھٹا دوسرے کا بھی پھٹ جائے، میرا تو پھٹا ہے دوسرے کا بھی پھٹے، ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو اسی طرح سے خیر خواہی چاہیں آپ مسلمان بھائی کی، ایک مسلمان بھائی کی خیر خواہی چاہیں، اس کے ساتھ غلط ہونے نہ دیں۔ ضروری ہے کہ جس سے آپ کو ٹھوکر لگے وہ ٹھوکر اپنے مسلمان بھائی کو نہ لگے۔ دیکھیں بعض مرتبہ وہ کلپس جو 5-5 6-6 سال پرانے ہیں، یوٹیوب میں تھے، مر گئے تھے، ان کو اٹھا کر لوگ پھیلا رہے ہیں لنچنگ کے نام سے، مسلمانوں کو ہراساں کرنا چاہتے ہیں، پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ کیوں ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ آپ کیوں ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ آپ تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے مسلمانوں کو برباد کرنے میں اپنا ہاتھ نہ لگاؤ، اپنا دماغ اور اپنا موبائل نہ لگاؤ، اپنی بے جا قوتیں نہ لگاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ نوجوانوں، یہ موبائل اللہ کی نعمت ہے، وہیں زحمت بھی ہے، کل تمہارے لیے وبال بن جائے گا موبائل، کل تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ اس موبائل کے ذریعے غلط حرکت مت کرو، ہر چیز پھیلا رہے ہو، ہر چیز پھیلاتے ہو۔ کبھی سوچا کہ دشمن نے تمہارے ہاتھ میں ہتھیار دیا ہے، دشمن نے تمہارے ہاتھ میں چاقو دیا ہے، اور اس سے ہر مسلمان کو تم زخمی کر رہے ہو، ہر مسلمان کو تم زخمی کر رہے ہو۔ یہ نہیں سوچتے کہ میرے اس کلپ سے کتنے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ کبھی آپ نے کوئی آیت بھیجی، کبھی آپ نے کوئی حدیث بھیجی، کبھی آپ نے کوئی اچھی بات بھیجی؟ نہیں سوچتے ہو یوں لکھو سب سے پہلے میں اس پر آگے بڑھوں، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو وائرل چیزیں ہوتی ہیں، کمال اس میں نہیں ہے کہ آپ بھی اس کو وائرل کریں، کمال اس میں ہے کہ غلط ہو تو اس کو روک لیں اور اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں، مسلمانوں کو پریشان نہ کریں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے اپنے بھائی کو لوہے کا اشارہ کیا، چاقو کا اشارہ کیا، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارا اسلام امن کا پیامبر ہے، پیس کا پیامبر ہے، پیس دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی، اس سے پہلے ایک بات بتا دوں، جو بھی نوجوان اپنے بائک کا سائلنسر بڑا کرتے ہیں اور اتنی بڑی آواز لے کر گھومتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بلٹ لے کر میں جاؤں گا یا فلاں بائک میں لے کر جاؤں گا تو بڑے باپ کا بیٹا کہلاؤں گا، سن لو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخاف اہل المدینہ، جس نے مدینے والوں کو ڈرایا دھمکایا، عذابہ اللہ کما یذاب الملح فی الماء، اللہ اس کو ایسے ہی گھلا دے گا جیسے نمک پانی میں گھلا دیا جاتا ہے۔ جو اکڑتا ہے محلوں میں، شہروں میں اپنی آواز اونچی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شخص کی اکڑ اللہ ضرور توڑتا ہے۔ نوجوانوں، اپنی پہچان اپنی گاڑی سے نہیں، اپنے کردار سے بناؤ۔ اپنی پہچان اپنے بال سے نہیں، اپنے چہرے سے بناؤ۔ اپنی پہچان اپنے کیریکٹر سے بناؤ، اپنے ٹی شرٹ سے مت بناؤ۔ اپنی پہچان اپنے جوتوں سے مت بناؤ، اپنی پہچان اپنے سجدوں کے نشان سے بناؤ۔ سر بلند رہو گے
سرخ روئی تمہارے قدم چومے گی، کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی۔ باتیں تو کافی ہیں، حل تو کافی ہیں۔ ایک عقل مند کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یقیناً سب سے بڑا حل اللہ پر ایمان ہے، پختہ ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ بھروسہ رکھو، مومن ہو تو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اگر آزمائش آ بھی جاتی ہے اس دنیا سے مر کر کٹ کر چلے جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے، اور کل قیامت کے دن اسی خون کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا، اسی خون کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو دنیا میں بھی سرخ روئی ہے، آخرت میں بھی سرخ روئی ہے، بس ایمان پختہ ہو، بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر۔ آخر میں 5-7 منٹ جو دوسرا ٹاپک تھا جو مجھے دیا گیا تھا، کچھ اگر وقت ہے تو میں کچھ اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے کہا گیا تھا تعلیم و تربیت میں والدین کی ذمہ داری، تعلیم و تربیت میں والدین کی ذمہ داری، بہت اچھا ٹاپک تھا، اور جب سے حافظ منظور صاحب نے مجھے کہا مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کو پتہ چلے کہ ذمہ داری ان کی کیا ہے۔ میں کچھ باتیں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، تعلیم و تربیت والدین کے لیے ایک عبادت ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت والدین کے لیے عبادت ہے، عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ثابت قدم رہو، لہذا اپنے گھر والوں کو تعلیم دینا، تربیت دینا، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سکھانا، یہ عبادت ہے۔ نمبر 2، یہ انبیاء کی ذمہ داری، اور یقیناً انبیاء نے اس کو اپنایا، انبیاء کا قدوہ ہے۔ کئی آیتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگارہ مجھے بھی میرے بچوں کو بھی بت پرستی سے بچا۔ اپنے بچوں کی فکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اللہ نے وہ آیت اتاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ گئے۔ لمبی حدیث ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، اے میری بیٹی، میری لخت جگر فاطمہ، سن لے، انقذی نفسکی من النار، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کیونکہ کل قیامت کے دن میں اللہ سے تجھے بچا نہیں سکتا، اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ اپنی سب سے پیاری بیٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ سے نہیں بچا سکتا، آج جو چاہے مانگ لے میں تجھے دے سکتا ہوں۔ بچوں کی تربیت سب سے اہم ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی یا بنی لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، اکڑ کر مت چلنا، کافی نصیحتیں انہوں نے کی۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے، روزے کا حکم دیتے، زکوٰۃ کا حکم دیتے، وہ اللہ کے پاس مرضی تھے، اللہ کے پاس راضی شدہ تھے۔ وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا اپنی کمر کس لیتے، اپنے گھر والوں کو تیار کر لیتے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت، یہ انبیاء کا قدوہ ہے، یہ انبیاء کا قدوہ ہے۔ نمبر 3، بچوں کی تعلیم و تربیت یہ ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کا مطلب جانتے ہیں؟ نہیں کرو گے تو کل پوچھے جاؤ گے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس میں سے کہا کہ بچوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، کل پوچھا جائے گا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی، اچھی جگہ ان کا رشتہ کیا، شادی کی، تو کل وہ جنت میں جائے گا۔ ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، بچوں کی تعلیم و تربیت ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ ماں باپ کا ایک فریضہ ہے اور ایک معاشرے کی طلب ہے۔ ایک اچھا معاشرہ پڑھے لکھے لوگوں سے بنتا ہے۔ جب تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، معاشرہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، ایک سدھرا ہوا معاشرہ نہیں بن سکتا۔ آخر میں کچھ باتیں کہ بچے بگڑتے کیوں ہیں، اس کے پہلے ایک بات کہہ دوں میں کہ آپ ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، فرق نہیں پڑتا۔
اگر آپ کے بچے کو نماز نہیں آتا، عقیدہ نہیں معلوم، تو آپ بیکار ہیں، آپ فیل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد آپ کا بیٹا آپ کا آپریشن تو نہیں کرے گا، آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ بات میں کہتا ہوں، کان کھول کر سن لیجئے، جس بچے کو آپ 10 سال کی عمر میں فجر کی نماز میں مسجد کا راستہ نہیں بتاتے، اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں مسجد کا راستہ فجر میں نہیں بتاتے، وہ بچہ قبرستان میں آ کے کبھی دعا نہیں کرے گا آپ کے لیے، مرنے کے بعد کبھی آپ کی قبر کی راہ نہیں دیکھے گا۔ ضروری ہے اپنے بچے کو مسجد کی راہ دکھاؤ، مسجد کی راہ دکھاؤ۔ اگر تمہاری آخرت چاہیے تو آخرت سدھارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جب آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلے گھر میں اسلامی ماحول نہیں ہوتا، گھر میں اسلامی ماحول نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ بڑے دیندار ہیں، کبھی پہلی صف میں ان کی نماز ہوتی ہے، دوسری صف میں کبھی نہیں ہوتی، لیکن گھر میں برتھ ڈے ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ بیٹی وہ سنتی نہیں انہیں، نواسین کا ہمارے برتھ ڈے کر دلی۔ آپ اتنے نامرد ہو گئے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ آپ کیسے نمازی ہیں کہ آپ کے ہاں برتھ ڈے منایا جاتا ہے؟ لہذا گھر میں اسلامی ماحول کا نہ ہونا یہ بچوں کو بگاڑتا ہے۔ دوسری بات، سوشل میڈیا کا عام ہو جانا، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل، گھر میں ٹی وی، انٹرنیٹ اوپن، بچہ جو چاہے دیکھتا ہے اور آپ کو اس کا پتہ نہیں کہ کیا کر رہا ہے بچہ۔ نمبر 3، برے دوست۔ آپ کے بچے کے دوست کون ہیں؟ آپ دیکھیے کتنے بچے آج ڈرگ لے رہے ہیں، کیوں کہ برے دوستوں نے ان کو بری حالت میں ڈال دیا۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، برے دوستوں سے بچائیے، برے دوستوں سے بچائیے۔ نمبر 4، جو سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے، بچوں کو دعا کیجیے، دعا کیجیے بچوں کے حق میں۔ اے اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ ماں بچے کو گھر سے باہر نکالے تو دعا کے بغیر نہ نکالے، بچے کو جگائے تو کہے دائیں طرف سے اٹھ بیٹا، اور دعا پڑے بغیر نہیں اٹھنا۔ بچہ جاگے تو اسکول اس وقت تک نہیں جانا جب تک کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس ہیڈ ماسٹر ہیڈ مس کا واقعہ مشہور ہے، جس نے اپنے بچے کو مین ایگزام میں جگایا نہیں، ایگزام تھا نہیں جگایا اپنے بچے کو۔ 10 بجے جب بچہ جاگا، بہت کوسا ماں کو، ماں تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا، میری زندگی تو برباد ہوگی۔ تو ماں نے کہا جو تو آخرت کے ایگزام میں فیل ہو رہا ہے، فجر کی نماز کے لیے نہیں جاگا، تو دنیا کے ایگزام میں کتنا بھی پاس ہو جائے تو فیل ہے، دنیا کے ایگزام میں فیل ہے۔ جب فجر کی نماز کے لیے تو نہیں جاگا تو میں اس امتحان کے لیے کیوں جگاؤں تجھے؟ ایسی مائیں کہاں ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ آخری میں سب سے آخری چیز، بچوں کی تربیت میں، بچوں کی تربیت میں اسلامی تربیت کو مد نظر رکھیں۔ مارنے پیٹنے سے بچے سدھرتے نہیں ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اپنے بچوں کو پیار سے تربیت کیجیے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص جس نے نوجوان ہے آ کر زنا کی اجازت مانگتا ہے، مسند احمد کی روایت، زنا کی اجازت مانگنے لگا، صحابہ کہنے لگے مہما منہ بن کر اس کا بد، کتنی بری بات کر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو، قریب آنے دو، سمجھایا تمہاری ماں کے ساتھ صحیح ہے؟ کہا نہیں۔ تمہاری بہن کے ساتھ؟ نہیں۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ لمبی حدیث ہے، بار بار آپ نے سنی ہوگی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ سمجھائیے، آپ غلطی کو غلط بتائیے، اس کے بعد دعا دیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم حسن فرجہ، اللہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ کہتے ہیں صحابہ کرام اس کے بعد کبھی وہ شخص نے غلط عورت کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھائی۔ تربیت کے انداز میں ضروری ہے کہ دعا کریں۔ نمبر 2، بچوں کو ان کا مقام دیجیے۔ ہمارے گھروں میں بچوں کو مقام نہیں دیا جاتا۔ کسی جگہ باہر ٹور پہ نکلتے ہیں، حیدرآباد جانا ہو کرنول سے، گاڑی میں 4 آدمیوں کی جگہ ہے، 4 آدمی تو ہوتے ہیں، ساتھ میں 3 بچے ہوتے ہیں، بچوں کی جگہ کہاں ہے بچوں کی جگہ؟
گود میں ہوتی ہے جگہ. بچوں کو ان کا مقام دیجیے. آپ یورپین کنٹریز میں دیکھیے کہ 4 جگہ ہیں, 2 میاں بیوی 2 بچے, بس ساتھ پہ کوئی ہو دوسری گاڑی کر لیں. بچے کو اس کا مقام دیجیے. بچے کے جذبات کا خیال رکھیے. بچہ گھر میں کوئی بات بولتا ہے, چپ, بڑوں کے سامنے بولتا ہے, بولتے نہیں بولتے؟ آپ اس کی بات تو سنیے. آپ بھی تو بدتمیزی کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ بیٹا میں آپ کی بات سنتا ہوں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں, آپ کو کوئی ضروری بات ہے تو آپ کہیے. تب بیٹا کہے گا کہ نہیں ابو میں آپ سے بعد میں بات کر لوں گا. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بات نہیں سلجھا پاتے, بچے اس بارے میں اچھی بات کہہ دیتے کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں. تو بچوں کو ان کا مقام دیجیے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, کبھی کسی عورت پہ کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. سارے بچے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بچوں کو ان کا مقام دیجیے. نمبر 3, بچے جوان ہو جائیں تو ان کا مشورہ قبول کیجیے. مشورہ قبول کیجیے, ان کے سجیشن کو لیجیے, اس کو عزت دیجیے. ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ اپنے بچے کو مقام اس کا نہیں دیتے, وہ بچہ بھی آپ کو مقام نہیں دے گا. باتیں تو بہت ساری ہیں, کہہ دے جائیں تو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے میں اخلاص عطا فرمائے, آپ کے سننے میں اخلاص عطا فرمائے. اللہ آپ کے یہ سننے کو قبول آخرت میں اٹھائے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.